اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر علوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو اس کائنات کو تخلیق ہی نہ کرتے. حفیظ جالندری نے یہ اشعار لکھے کہ طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا، عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ہونا، لپٹ کر آب و خاک باد و آتش کا بشر ہونا. آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کن الفاظ میں کیا. قرآن آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے مولانا شوکت رضا نقشبندی یہاں تشریف فرما ہے، اور قرآن پاک کی وہ آیات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے خصوصی طور پر، ان آیات کی تلاوت کے لیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعت خواں بھی تشریف فرما ہے جناب فخر القرا شمس القرا استاد القرا قاری محمد توقیر سیالوی صاحب. ہمارے لیے باعث سعادت آپ دونوں احباب آج اس بابرکت ایسے پروگرام میں کہ دنیا جن کے لیے تخلیق کی گئی، یہ دنیا کا آنا ہی باعث آپ کے باعث ہوا کہ آپ تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا وجود میں ہی نہ آتی، یہ کائنات وجود میں نہ آتی. تو اس ہستی کے اس پروگرام میں آج تشریف لائے آپ، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ قرآن پاک کی وہ آیات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے، یہ آپ کے جمال خصائل شمائل کا ذکر ہے، وہ قرآن کی آیات ہمارے ناظرین تک آپ پہنچائیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. سبحان اللہ. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سبحان اللہ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. سبحان اللہ. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم
من اللہ فضلا کبیرا. سبحان اللہ. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ انداز سے آپ نے تلاوت کلام مجید سنائی ہمیں، اور اس میں ان آیات میں خصوصی طور پر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا اور ان خصائل کا وسائل کا ذکر کیا. حضرت علامہ مولانا شوکت رضا نقشبندی صاحب، جس طرح کے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی قرآن کے حوالے سے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کن الفاظ میں کرتا ہے، ان میں بہت عمدگی سے تلاوت ہے کلام مجید کہ وہ الفاظ وہ آیات ہم تک منتقل کی. آپ اس کی تشریح و تفسیر کس طرح بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. جناب قاری صاحب نے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلقہ ایک آیت تلاوت کی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پاک پر متعدد آیات ہیں. کم و بیش 6 سے 7 آیات ایسی ہیں جو صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی آمد پر واضح اور بین ہیں. سبحان اللہ. یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عدم سے وجود میں آنے کی 3 حالتیں ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ ازلی ابدی ہے، بے شک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. واہ. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے تھا نہیں، ہو گیا ہے، اور ہر چیز کو پھر فنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم سے وجود میں آنے کی 3 حالتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک حالت خلقت کی، ایک حالت ہے ولادت کی، اور ایک حالت ہے بعثت کی. جی. خلقت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی مرتبہ جو تخلیق ہوئی ہے، جو کہ ہم متعدد احادیث میں سنتے ہیں، ابھی میں اس کو بیان کرتا ہوں. دوسری چیز ہے بعثت، ولادت، یعنی بشری جسد میں، بشری شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا. اور تیسری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جو کہ 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے. تو پہلا مرحلہ جو خلقت کا ہے، یعنی عدم سے وجود میں آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اول جو ہے، تخلیق اول، اور پوری کائنات میں آپ ہی کی تخلیق ہے سب سے پہلے. بے شک. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا جو ہے قرآن مجید میں بہت سی آیات میں بیان کیا گیا ہے. بعض آیات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عالم ارواح کے تذکرے کو بیان کرتی ہیں. بے شک. کچھ آیات ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے ادوار کو بیان کرتی ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بیان کرتی ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کرتی ہیں. تو وہ آیات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم ارواح کے دور میں آمد کو بیان کرتی ہیں، ان میں سے ایک آیت ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا، پختہ وعدہ لیا. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ابھی بشریت کا آغاز نہیں ہوا تھا. اللہ اللہ اللہ. عالم ارواح میں، واہ. عالم ارواح میں رب کریم نے تمام ارواح انبیاء کو جمع فرمایا اپنی بارگاہ میں، اور پھر انبیاء کی ارواح مقدسہ سے خطاب فرمایا. ماشاء اللہ. اس خطاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اور وحی کی صورت میں نازل فرمایا. ارشاد فرمایا وَإِذْ، یعنی یاد کیجئے اس وقت کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کی ذوات سے ایک پختہ عہد لیا. اور عہد کیا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا. ثم جاءکم رسول، پھر اس تمہیں کتاب و حکمت دینے کے بعد ایک عظمت والا رسول آئے گا. سبحان اللہ. مصدق لما معکم، وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہوگا تمہاری کتابوں کی،
اللہ یعنی تمہاری جو تم پر جو کتابیں نازل کی جائیں گی وہ نبی اپنے زمانے میں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا. تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا اقررتم قال اقررتم کیا اے انبیاء آپ لوگوں نے میرے اس وعدے پر اقرار کیا؟ قالوا اقررنا تمام انبیاء کی ارواح نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا. رب کریم نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین اے انبیاء گواہ ہو جاؤ میں بھی تم گواہوں کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے گواہوں میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میں بھی گواہوں میں شامل ہوں. یعنی آپ کی آمد کا ذکر ہوا. آمد کا ذکر ہوا سبحان کہ یہ رسول آئیں گے تمہارے بعد آئیں گے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے. اس آیت مقدسہ میں بڑی صراحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت امام حافظ ابو نعیم اصفہانی محدث ہیں ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں سے وعدہ لیا ہے اسی طریقے سے ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور اپنی امت کو یہ نصیحت کی ہے کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں میری ظاہری زندگی میں وہ نبی تشریف نہیں لائے اگر میرے بعد آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے ان کی مدد کرنی ہے. اب یہ ایک آیت ہے. میں نے سب سے پہلے جو آیت بیان کی ہے اس آیت میں عالم ارواح میں ولادت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے. پھر نبیوں کے ادوار میں تذکرہ ہوتا رہا. آسمانی کتابوں میں تورات انجیل زبور وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ حتیٰ کہ آپ کے جو صاحبان ہیں ساتھی ہیں صحابہ کرام ہیں ان کا تذکرہ ان آسمانی کتابوں میں رہا. سبحان اللہ. اور یہ تذکرے کی ایک مثال جو ہے وہ تھوڑی سی بات تو طویل ہے میں مختصر کر کے بیان کرتا ہوں واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی بہت بڑے محدث ہیں جن کا لقب خاتم المحدثین. محدثین کی جو ہے مہر ہے وہ. واہ کیا بات. تو ان کی کتاب خصائص کبریٰ اس کی پہلی جلد میں وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کو لوگوں نے اس کے ظاہری اعمال بد کی وجہ سے برائیوں کی وجہ سے اٹھا کے مرنے کے بعد کچرا کنڈی میں ڈال دیا. یہ دیکھ کر کہ یہ بد اعمال ہے اس کو کیا ملنا ہے صحیح کچرا کنڈی میں ڈال دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ آپ فلاں جگہ جائیں کچرا کنڈی پہ ایک شخص پڑا ہوا ہے اس کو غسل دے کر آپ اس کو دفن کریں. اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس جگہ جا کر دیکھا بندہ پڑا ہوا ہے. اہل علاقہ کو کہا کہ آپ لوگوں نے اس کی توہین کیوں کی ہے؟ کہنے لگے جناب مت پوچھئے یہ تو بہت بدکار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ سب تو کہتے ہیں بدکار ہے اور تو نے مجھے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس کو جا کر جو ہے غسل بھی دیں اور دفن کریں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ بھی سچے ہیں اور حق میں بھی فرما رہا ہوں. یہ سچے ہیں اس کے ظاہری اعمال کی وجہ سے اور مجھے جو اس کی ادا پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آپ کی کتاب کو کھولتا تھا جب کبھی کھولتا اور آپ کا نام اس میں لکھا ہوا پڑھتا تھا اس کو چوم لیتا تھا اور درود پڑھتا تھا. مجھے اس کی یہ ادا پسند آئی. یہ بھی ایک تذکرہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا. میں آخری بات عرض کروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تذکرہ ہوا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو جمع فرمایا اپنے حواریوں کو جمع فرمایا اور جمع کر کے باقاعدہ مجلس کی صورت میں قرآن مجید میں پڑھیں تو وہاں جمع کے الفاظ ہیں جس سے ہمارا جمع ہونا بھی ثابت ہوتا ہے سرکار کے ذکر کے لیے. تو جمع کر کے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اے لوگو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک عظمت والے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ. اب اس آیت میں ایک تھوڑی سی اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے. وَمُبَشِّرًا ارشاد فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. ٹھیک ہے بشارت دی جاتی ہے آئندہ آنے والی کسی خوشی کے متعلق. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ابھی طوفان آنے والا ہے. کوئی عذاب کو خوشخبری میں بیان نہیں کرتا. تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابھی ایک خوشی کا موقع آنے والا ہے میں تمہیں اس کی خوشخبری دیتا ہوں. تو جب وہ آ گئے تو پھر خوشی کیوں نہیں ہوگی. اللہ. تو اس آیت میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے. تیسری آیت میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق اللہ نے مؤمنین پر احسان فرمایا جب ان میں اپنے رسول کو باعث فرمایا مبعوث فرما دیا بھیج دیا.
اس میں بعثت کا تذکرہ ہے. اسی طرح فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اس میں بھی آمد کا تذکرہ. قاری صاحب نے جو آیت تلاوت کی یا ایھا النبی انا ارسلناک یعنی رسول بنا کر بھیجا. تو ان تمام آیات میں اللہ رب کریم نے وما ارسلناک، اس میں خصائل کی بات ہے. قاری صاحب سے آپ نے فرمائش کی کہ ولادت کا تذکرہ بھی ہو، ساتھ خصائل کا بھی تذکرہ ہو. تو انہوں نے جو ولادت کا تذکرہ ارسلنا میں کر دیا اور ساتھ شاہدوں و مبشروں و نذیرہ، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائل میں سے مشت نمونہ از خروارے کے طور پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی پورا ہی قرآن ہم دیکھیں، کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خصائل، تمام شمائل قرآن مجید میں بے شک بدرجاتم پہلے سے موجود ہیں. جی ہاں، تو ہم اور آپ مل کر ان کا اعادہ کرتے ہیں، بے شک ان آیات کو پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہیں. تو قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا. اب جس طرح آپ نے وہ آیات پڑھی کہ ارواح نے بھی جو ہے کہ اس پہ گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کتابوں کی تصدیق کریں گے. تصدیق کریں گے. تو یہ یہاں پر کیسا لمحہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ بعد میں آنے والا پہلے والوں کی تصدیق کر رہا ہے. اور تصدیق کرنا کسی کی یہ اس کے سینئر ہونے کی نشانی ہے، سینئر ہونے کی نشانی ہے. یعنی کہ سب سے پہلے ظاہر. جس طرح کی جو حدیث ہم نے پیش کی کہ لولاک لما خلقت الافلاک. ہمارے ہاں رسم الافتاء میں جی فتوے کی فیلڈ میں ایک ہوتا ہے مفتی اور ایک ہوتا ہے مصدق. ہوں. جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پہلے بنتا ہے معاون مفتی، پھر بنتا ہے مفتی اور پھر بنتا ہے مصدق. واہ واہ واہ. تو باقی انبیاء جو ہے وہ مفتی ہیں، سمجھ لیں. اس ترتیب کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں ان کے پیغام پر. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے متوسط امت بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام لوگوں پر جو ہے گواہ بنا کر لائیں گے قیامت کے روز. یعنی پچھلے انبیاء کرام، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا امتی جب میدان محشر میں کھڑا ہوگا، اللہ رب کریم فرمائے گا تو نے کفر کیوں کیا، تو ایمان کیوں نہیں لایا؟ تو وہ کہے گا مولا میرے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں ہے. اللہ فرمائے گا نوح یہ آپ کا امتی ہے، آپ کے آنے کا انکار کرتا ہے، تو کیا آپ نہیں گئے تھے اس کو سمجھانے کے لیے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے بے شک میں گیا، میں نے اس کو تیرے پیغام کی دعوت دی ہے. وہ انکار کرے گا. اللہ فرمائے گا اے نوح آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، آپ کے پاس گواہ کیا ہے کہ آپ گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے مولا میرے گواہ محمد رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعد میں ہے، مگر روحانی طور پہ ایک تخلیق پہلے ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک جو ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نور نبی جی کا من نور ہی. سبحان او اللہ. کما قال علیہ السلام کہ سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا فرمائی اے جابر وہ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. حضرت امام عبد الرزاق جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، انہوں نے اس حدیث کو مصنف ابن عبد الرزاق میں لکھا ہے. اور دیوبند مکتبہ فکر کے سینئر عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی نشر و طیب میں جہاں فصل اول شروع ہو رہی ہے پہلے صفحے پر اس حدیث پاک کو لکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے تخلیق کیا. جس طرح یہ بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب سے پہلے جو ستارہ دیکھا تھا، جی ہاں، تو وہ اس کو آپ پہچان لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اس کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. جبریل نے فرمایا کہ 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اور وہ 72,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا ہے. اور سرکار نے فرمایا انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ ستارہ میں ہی ہوں. یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پہ ہم پوری زندگی لگا دیں تو اس کو ہم سمیٹ نہیں سکتے. بے شک. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا اور ان کی سیرت بیان کرنا یہ عام انسان کے یا کیا کہ کوئی عالم فاضل کتنا بھی کیوں نہ ہو، بے شک اس کے پاس سمندر ہو علم کا، پھر بھی اس کا احاطہ وہ نہیں کر سکتا. اتنا بڑا موضوع ہے، ایسی شخصیت ہے جس کا ذکر عام ایک نشست میں ممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کریں گے مزید، اور آپ کی ولادت کا، پھر اس کے بعد آپ کی سیرت مبارکہ کا، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کو مدعو کریں گے. جزاک اللہ. آپ تشریف آئیے. کملی والے کے کرم کی
بات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے، کملی والی کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے، ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے، مشکلیں در پیش آ سکتی نہیں، مشکلیں در پیش آ سکتی نہیں، آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمینہ کا لال میرے ساتھ ہے، ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے، میں برا ہوں پاس میرے کچھ نہیں، اللہ، میں برا ہوں پاس میرے کچھ نہیں، کملی والے لاج تیرے ہاتھ ہے، کملی والے لاج تیرے ہاتھ ہے، ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے، کیا بات، میرا دنیا میں سہارا کون ہے، میرا دنیا میں سہارا کون ہے، آقا ہے اگر تو آپ ہی کی ذات ہے اگر تو آپ ہی کی ذات ہے، ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے۔ اللہم صلی علی